اگر ہم آپ نے پہلے بھی کلچر کی تھوڑی سی بات کی ہے، کلچر پہ تھوڑا سا ہم اور ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کوشچن میں. کلچرل ڈفرینس کیسے لیڈرشپ کے کمیونیکیشن سٹائل کو افیکٹ کرتا ہے، اور اس کو ہم کیسے پازیٹیو اور نیگیٹو لے سکتے ہیں اس افیکٹ کو؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. بالکل. اب یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو تمہارا نفس ہے، نفس انسانی ہے، چونکہ دو آفاق ہیں نا، دو عالم انسان رہتا ہے، ایک نفس انسانی ہے اور ایک دنیا آفاق کی دنیا ہے بظاہر کی. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلا باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، ظاہر میں وہ دیکھتا ہے، بیرون میں دیکھتا ہے، اندرون میں دیکھتا نہیں ہے. ٹرو. اندرون میں دیکھنے کے لیے اس بہت وقت لگتا ہے. جیسے رومی کا میں ابھی کچھ دیر پہلے بھی کوٹ کیا تھا کہ اب مجھے تھوڑا سا یاد ہے کہ yesterday I was clever so that I wanted to change the world. Today I am wise so I am changing myself. بالکل. اچھا، یہ جو ہے نا کہ جب آپ کو اپنی ذات کا تعارف ہوتا ہے، جس کو ذات کا عرفان کہتے ہیں، اس سے پہلے لیکن ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کی عقل ہے، بالکل، جو لاجک ہے، اس کی انتہا جو ہے وہ علم ہے، اور علم کی انتہا عشق ہے، اور عشق کی انتہا وجدان ہے، اور وہ معرفت ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی. اچھا، اب یہ جو ایک پورا سائیکل ہے، پروسیس ہے، پھر پروسیس کی بات آتی ہے. ہم بلیور بنے پروسیس کے. اگر ہم بلیور بنے نا پروسیس کے، جیسے مثال درخت اگتا ہے، ایک دم سے نہیں اگتا، بیج ڈالا جاتا ہے، پھر سٹیپ وائز ہو جاتا ہے. ہم بھی خود ایسے ایک دم سے نہیں اسپراؤٹ ہوئے، ہم نہیں بڑے ہوئے. تو یہ جو آپ کا جو کلچر ہے، یہ اسی طرح جو ہے نا کلچر بنتے ہیں. ثقافت جس کو کہتے ہیں، ثقافت ثقیف بنا، یعنی آہستہ آہستہ جو ہے نا مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک اسٹرانگ ویلیوز کریٹ کرتی ہیں، اسٹرانگ بلیوز کریٹ کرتی ہیں، اسے ایتھکس بنتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس جب جس معاشرے میں آپ پیدا ہوتے ہیں تو آلریڈی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ کچھ وہاں پہ کلچر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی سے آپ کیا کرتے ہیں، اسی سے آپ کے جو ہے نا نارمز پیدا ہوتے ہیں، اسی سے آپ کے ایتھکس، آپ ویلیو کی چیز کو دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان کو ہماری اقدار ہیں، جن کو ویلیوز کہتے ہیں، ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہیں. یعنی انٹیگریٹی ہے، سچائی کے ساتھ یعنی بے ایمانی نہیں کرنی. یہ تو پورے ہر انسان کی ایک بنیادی اس کا وہ ہے. اخلاقیات کی یہ اخلاق کی وجود کی طرف جانے کے یہ قدم ہے، یہ سٹیپس ہیں، یہ سیڑھی ہیں. ایسے سے آپ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور اس میں جب انسان اپنے شعور میں قدم رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ شعور کا پہلا قدم یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ شعور نے آپ کے دروازے پہ دستک دے دی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ جب آپ اس سفر میں جاری رکھتے ہیں تو پھر آپ لیڈرشپ کو بھی سمجھتے ہیں، آپ پھر کمیونیکیشن کو بھی سمجھتے ہیں، پھر آپ کانفلکٹ کو بھی سمجھتے ہیں، پھر معاشرے میں جو لوگ ہیں ان سے پھر آپ دشمنی نہیں اختیار کر سکتے، ان سے آپ کانفلکٹ نہیں اختیار کر سکتے. اب ہمیشہ ون ون سچویشن کی طرف آپ کا رجحان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا مقابلہ اپنے ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوتا. بالکل. اور یہی تصور ایکسلنس کا ہے، یہی کائزن تھیوری ہے، اور یہی صورت الاثر ہے بیسیکلی، کہ آپ کا آج کا دن آپ کا کل کے دن سے بہتر ہونا چاہیے. بالکل.